بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درویشوں سے نیکی۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عادل اور خدا ترس بادشاہ اپنی رعایا کی حالات سے آگاہی کے لیے رات کو بھیس بدل کر گشت کیا کرتا تھا۔ ایک دن وہ ایک مسجد کے پاس سے گزرا تو اس نے دو درویشوں کو دیکھا جو سردی میں کانپ رہے تھے۔ بادشاہ ان کی حالات سے واقفیت حاصل کرنے کے لیے وہاں رک گیا۔ ایک درویش نے دوسرے درویش سے کہا کہ اگر قیامت کے دن اللہ عز و جل نے بادشاہوں کو بھی بخش دیا تو میں اپنی قبر سے باہر نکلنے سے انکار کروں گا۔ یہ کیسا انصاف ہوا کہ دنیا میں بھی وہ عیش کرے اور آخرت کی زندگی میں وہ جنت کی حقدار بن جائے۔ میں حقیقتاً کہتا ہوں کہ اگر ہمارے ملک کا بادشاہ جو کہ صالح کہلاتا ہے اگر جنت کی دیواروں کی نزدیک بھی آیا تو میں جوتے مار مار کر اس کو بھیجا پھیلا کر دوں گا۔ بادشاہ نے ان کی سردی کی کانپتے ہوئے درویشوں کی گفتگو سنی تو وہاں سے واپس لوٹ آیا اور اگلے دن اس نے پیادے بھیج کر ان دونوں درویشوں کو دربار میں بلایا اور انہیں انعام اور اکرام سے نوازا اور ان کی عزت افزائی کی۔ وہ درویش اس حسن سلوک پر حیران تھے تو ایک درویش سے رہا نہیں گیا تو اس نے بادشاہ سے اس حسن سلوک کے متعلق رازداری سے دریافت کیا کہ ان کے ساتھ اس عزت افزائی سے پیش آنے اور انعام اور اکرام سے نوازنے کی کیا خاص وجہ ہے۔ بادشاہ نے جب درویش کی بات سنی تو مسکرا دیا اور کہنے لگا کہ میں مغرور نہیں ہوں، ان لوگوں میں سے ہوں جو مسکینوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ تمہیں یہ خیال اپنے دل سے نکال دینا چاہیے کہ تم قیامت کے دن میرے مخالف ہوگے۔ میں نے اس دنیا میں تم سے صلح کرا لی، اب امید ہے کہ تم بروز قیامت مجھ پر جنت کا دروازہ بند نہیں کرو گے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس عقائد کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے صاحب اقتدار، تجھے چاہیے کہ تو بھی درویشوں کی خدمت کر اور اس کی صلح کا مستحق ہو جا کہ تجھ پر جنت واجب ہو جائے گی، اور جو درویشوں کی خدمت کرے گا وہی جنت کی معوجات کا حقدار ہوگا۔ نصیحت۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ اس عقائد میں بیان کرتے ہیں کہ صاحب اقتدار اور امراء کو چاہیے کہ وہ مسکینوں کی حالات سے باخبر رہے اور ان کی مالی مدد کرتے رہے۔ اگر اللہ عز و جل نے کسی کو حکومت اور مال و دولت سے نوازا ہے تو اس کا فرض ہے کہ وہ اس سب اپنی قابلیت جانے کی بجائے اللہ عز و جل کا انعام تصور کرے اور اس کے ذریعے مظلوموں کی اعانت اور مسکینوں کی مدد کرے تاکہ اس کا انعام کا شکر ادا ہو۔ اللہ ہمیں اور آپ کو پورا اہل اسلام کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔